السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، پچھلی ملاقات میں ہم نے اسراء اور معراج کا مکمل واقعہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج کی اس ملاقات میں ہم مزید کچھ باتیں انشاءاللہ جانیں گے۔ اس سے پہلے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ نبوت کے 11ویں سال مدینہ کے 6 لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تھی اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور واپس جاتے ہوئے ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مدینہ جائیں گے تو مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی باتیں بتائیں گے۔ نبوت کا 11واں سال مکمل ہوا، 12واں سال آیا تو 12ویں سال حج کے موسم میں 12 آدمی مدینہ سے مکہ آئے حج کے لیے، اور اسی موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ ان 12 میں سے 5 وہ تھے جو اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر چکے تھے، اور 7 لوگ یہ نئے آئے تھے۔ حج کا موسم آیا، یہ لوگ پہنچے اور مینا کی گھاٹی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے ملاقات کی، جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے یا پہلی بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو۔ مینا کے پاس جو بڑا جمرہ ہے، یعنی جس کو بڑا شیطان بھی لوگ بولتے ہیں، اسی کے پاس، اس گھاٹی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 12 لوگوں نے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور پھر آپ نے ان سے مختلف باتوں پر عہد و پیمان لیے۔ ان پہلے 5 لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان 12 میں سے، اور بقیہ 7 لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مختلف باتوں پر عہد و پیمان لیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے، اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور اسی طریقے سے کہ ہر بات میں میری بات مانو گے، یعنی جو بھی بھلائی کا میں حکم دوں گا اس میں میری بات مانو گے، نافرمانی نہیں کرو گے۔ یاد رکھو کہ جو تم میں سے ایسا کرے گا اس کے اجر کی ذمہ داری اللہ پر ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کی سزا اس کو اسی دنیا میں مل گئی تو ہو سکتا ہے کفارہ ہو جائے، ورنہ آخرت میں اس کی سزا اس کو مل کر کے رہے گی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے ان ساری باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان لے لیا اور ہم سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد یہ لوگ مدینہ جب جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اسلام کے سب سے پہلے مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر، اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا اور کہا کہ جاؤ مدینہ کے لوگوں کے درمیان اسلام کی باتیں بتاؤ، دعوت توحید پیش کرو، اسلام کی تبلیغ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان 12 لوگوں میں سے ایک تھے اور ان 6 لوگوں میں سے بھی ایک تھے جو پہلے بھی آ چکے تھے، ان کے یہاں مہمان ٹھہرے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کوشش کرنا شروع کر دیا، اور یہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرما ہے، اور تھوڑے دنوں میں ان کو مقری کا خطاب مل گیا، جیسے ہمارے ہاں قاری کہا جاتا ہے، ان کو قاری کہا جانے لگا، اور مدینہ کے 2 بڑے لوگوں نے ان کی بات مانی، اسلام قبول کر لیا۔ ہوا یہ کہ ایک دن یہ دونوں یعنی مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کے پاس، ایک کنویں کے پاس موجود تھے، اور ادھر اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے، اور یہ دونوں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ ان دونوں نے کہا کہ یہ دونوں جو کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری قوم میں گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ سعد بن معاذ نے کہا کہ اسید جا کر کے ان دونوں کو سمجھاؤ اور ان دونوں کو ہمارے علاقے سے بھگا دو۔ یہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ دیکھو ہمارے علاقے میں گمراہی مت پھیلاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، اسی میں تمہارے لیے نجات خیر ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بڑی محبت سے کہا، بھائی غصہ کیوں کرتے ہو، بیٹھو میری بات سنو، بات اچھی ہوگی تو قبول کر لینا، بری لگے گی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، انصاف کی بات کرتے ہو، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات کرنا شروع کیا، حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدلنے لگا اور ایسا لگا کہ یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی بات مان لی اور واپس گئے، اور واپس جانے کے بعد ایک پلان کیا کہ کیسے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے پاس بھیجنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی قوم، اپنے قبیلے بنو عبد الاشہل کے سردار تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، اگر یہ مسلمان ہو جاتے تو بہت بڑی کامیابی ہاتھ لگ جاتی۔ اسی لیے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے ایک پلان
بنایا اور پلان کے تحت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں کے پاس بھیج دیا، یعنی اسعد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس۔ وہ پہنچے ان کے پاس اور انہوں نے بھی غصے سے بات چیت کی، غصے سے بات کا آغاز کیا اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، دھمکی دینے لگے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بات کہی کہ بھائی غصہ کیوں کرتے ہو، بیٹھ جاؤ، بات سنو، اچھی لگی تو قبول کر لینا، بری لگے گی تو ہم واپس چلے جائیں گے، ہم آپ کے پاس نہیں ٹھہریں گے۔ سعد بن معاذ نے کہا بات انصاف کی کرتے ہو۔ انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی باتیں پیش کی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا چہرہ بدلنے لگا، دمکنے لگا اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پلٹ کر اپنی قوم میں آئے، قوم کو لگا سعد بن معاذ جو چہرہ لے کر کے گئے تھے اس چہرے کے ساتھ ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں۔ چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور اپنی قوم کے مردوں سے اور عورتوں سے مخاطب کیا کہ آپ لوگ میرا معاملہ اپنے درمیان کیسا پاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا بات اگر ایسی ہے تو شام ہونے تک میری بات مان لو، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو میری بات کا انکار کر دے۔ میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم لوگ اسلام قبول نہیں کر لیتے ہو۔ شام ہونے سے پہلے اس قبیلے کا کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو اسلام کے دائرے میں داخل نہ ہو گیا ہو سوائے ایک بندے کے جن کا نام اسیرم تھا، اور یہ جنگ احد تک یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ جنگ احد جس دن پیش آئی اسی دن انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر جنگ احد میں شامل ہوئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو اس طریقے سے ایک بڑی کامیابی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ لگی۔ اسعد بن زرارہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اسید بن حضیر بھی ہو گئے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی اور پھر مدینہ کے گھر گھر میں اسلام پھیل گیا۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ یا کوئی ایک مسلمان نہ ہوا ہو، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور تھا۔ 1 سال تک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ رہے، نبوت کے 12ویں سال حج کے موسم سے لے کر کے نبوت کے 13ویں سال حج کا موسم آنے سے پہلے تک وہ رہے، اور حج کا موسم آیا اس سے پہلے ہی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کامیابی کی خوشخبریاں لے کر، بشارتیں لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ پہنچے اور آپ کے سامنے اپنی پوری رپورٹ پیش کی کہ میں نے اب تک کیا کیا ہے اور کتنی کامیابی ہاتھ لگی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بیعت ہوتی ہے جسے دوسری بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، جس میں 75 لوگ شریک ہوئے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔